ناظرین آداب، آئیے آج پھر شعر و شاعری کی محفل سجائیں۔ غزل کا مطلع ہے موسم بدل رہا ہے، موسم بدل رہا ہے، قیامت قریب ہے، موسم بدل رہا ہے، قیامت قریب ہے، سورج پگھل رہا ہے، قیامت قریب ہے، سورج پگھل رہا ہے، قیامت قریب ہے۔ اور جس شہر میں ہے چشمے، جس شہر میں ہے چشمے، ندی اور جھیل بھی، جس شہر میں ہے چشمے، ندی اور جھیل بھی، وہ شہر جل رہا ہے، قیامت قریب ہے، وہ شہر جل رہا ہے، قیامت قریب ہے۔ کل رات، تھوڑا سا ٹیکنیکل شعر ہے، ذرا دھیان دیجیے، توجہ چاہوں گا۔ کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ سانپ کو، کل رات میں نے خواب میں دیکھا کہ سانپ کو چوہا نگل رہا ہے، چوہا نگل رہا ہے، قیامت قریب ہے، چوہا نگل رہا ہے، قیامت قریب ہے۔ اور جو شخص میری جان بھی ہے اور جان جان بھی، جو شخص میری جان بھی ہے اور جان جان بھی، دل سے نکل رہا ہے، قیامت قریب ہے، دل سے نکل رہا ہے، قیامت قریب ہے۔ شعر دیکھیے ناظرین، بے فیض جنتری ہے جو، بے فیض جنتری یعنی ایسا پرسن، ایسا شخص جس سے کسی کو کوئی فائدہ نہ ہو۔ بے فیض جنتری ہے جو کھوٹا بھی ہے مگر، بے فیض جنتری ہے جو کھوٹا بھی ہے مگر، وہ سکہ چل رہا ہے، قیامت قریب ہے، وہ سکہ چل رہا ہے، قیامت قریب ہے۔ اور مقطع دیکھیے ناظرین، فاروق نہ سمجھ ہے جو، وہ اہل علم سے، فاروق نہ سمجھ ہے جو، وہ اہل علم سے آگے نکل رہا ہے، قیامت قریب ہے، آگے نکل رہا ہے، قیامت قریب ہے۔ موسم بدل رہا ہے، قیامت قریب ہے، سورج پگھل رہا ہے، قیامت قریب ہے۔ ناظرین، شاعری میں بہت سے عیوب بھی ہوتے ہیں جنہیں جاننا ایک شاعر کے لیے بے حد ضروری ہے، جیسے کہ شتر غربا۔ شتر کے معنی ہوتے ہیں اونٹ اور غربا کے معنی ہوتے ہیں بلی کے، یعنی کہ دو ایسی چیزوں کو ایک ساتھ لانا جن کا کوئی ملاپ نہ ہو، جو کہیں سے ملتے جلتے نہ ہوں۔ شعر میں اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی خاص مقصد کے بغیر دو مختلف ضمیروں کو استعمال کیا جائے۔ مثلاً شعر میں کسی کو مخاطب کر کے تو کا صیغہ لایا جائے، پھر اسی شعر میں اسی مخاطب کے لیے تم یا آپ کا ذکر کیا جائے، یا کسی غائب کے لیے پہلے اس کا لفظ لا کر پھر اسی شعر میں اسی غائب کے لیے ان یا انہی لایا جائے۔ کسی نے کیا خاص مثال دی ہے، تیرے ہجر میں جاں سے جانے لگا ہوں۔ دھیان دیجیے ناظرین، تیرے استعمال ہوا ہے، تیرے مطلب تو کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ تیرے ہجر میں جاں سے جانے لگا ہوں، کبھی میری تربت پہ آ جانا تم۔ پہلے مصرے میں تیرے تو، اور دوسرے مصرے میں تم، تمہارے، اس طرح کے صیغے استعمال ہوئے ہیں، تو یہ غلط ہے۔ اسے ہی شاعری کی زبان میں شتر غربا کہتے ہیں۔ ناظرین، شتر غربا کے بارے میں محترم جناب مزمل شیخ بسمل صاحب فرماتے ہیں، شتر غربا 20ویں صدی سے پہلے کے یعنی متاخرین کے زمانے میں بہت پایا جاتا تھا۔ حضرت موہانی کے دور اور بعد کے ادوار میں اس کو مکمل طور پر متروک جانا گیا۔ مصفی، جرات وغیرہ کے کلام میں اس قسم کی مثالیں عام پائی جاتے ہیں۔ پھر بعد کے اساتذہ مثلاً داغ دہلوی اور ان کے زمانے کے دیگر شعراء نے اسے بالکل ختم کر دیا، تو اب مکروہ تحریمی میں جانا جاتا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں گزشتہ 35 سال سے غیر اردو طبقے کے لوگوں کو اردو پڑھا رہا ہوں۔ میرے شاگرد دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ممبئی کے شاگردوں کو میں آن لائن بھی پڑھاتا ہوں اور آف لائن بھی پڑھاتا ہوں، لیکن جو بیرونی ممالک میں ہیں جیسے کہ UK، USA وغیرہ میں، انہیں میں آن لائن پڑھاتا ہوں۔ ایسے ہی میرے شاگرد
لندن میں بھی موجود ہیں، ساؤتھ افریقہ میں بھی موجود ہیں۔ انہی میں سے آج ایک شاگرد آپ کے سامنے اپنا کلام یا کسی اور کا کلام آپ کے سامنے پیش کرے گا۔ امید ہے آپ کو پسند آئے گا۔ اس نے بات جو کی ہے سخت ہے، کڑوی ہے بہت۔ واہ، اس نے بات جو بہت کی اچھا۔ اس نے بات جو کی ہے سخت ہے، کڑوی ہے بہت، بہت مگر یہ بھی سچ ہے، اس میں سچائی ہے بہت۔ واہ، کیا بات اس نے ہے، بات اچھا ہے۔ اس بہت نے اچھا۔ اس نے بات جو کی ہے سخت ہے، کڑوی ہے بہت، مگر یہ بھی سچ ہے، اس میں سچائی ہے بہت۔ کاروبار عشق سے بچے رہنا ہی ہے مناسب، کاروبار عشق سے بچے رہنا ہی ہے مناسب۔ اس میں منافع کم ہے اور ہانی ہے بہت، اس میں منافع کم ہے اور ہانی ہے بہت۔ ہانی ہے بہت، کیا منافع اور ہانی کو باندھا ہے، واہ۔ جی، ریشمی لباس اوڑا ہوا ہے بدن پر اس نے، ریشمی لباس اوڑا ہوا ہے بدن پر بدن اس پر نے، اس نے، مگر اس کے انداز میں اریانی ہے بہت۔ واہ، بہت عمدہ، ریش بہت عمدہ۔ ریشمی لباس ہے اوڑا ہوا بدن پر اس نے، مگر اس کے انداز میں اریانی ہے بہت۔ اور سیاست دانوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ اس کی جھوٹی باتوں کو سچ نہ سمجھ لینا، کیا بات اس ہے، کی جھوٹی باتوں کو سچ نہ سمجھ اس کی لینا۔ جھوٹی باتوں کو سچ نہ سچ نہ سمجھ سمجھ لینا۔ لینا، اداکار ہے وہ، اس میں اداکاری ہے بہت۔ واہ، کیا بات ہے، صحیح ہے، اداکار ہے اس میں، بہت اچھا، بہت اچھا کلام۔ صحیح ہے، اداکار ہے وہ، اس میں اداکاری ہے بہت۔ بہت اچھا، ایک غزل کے بعد ایک اور کا ہوگا آغاز، ایک غزل کے بعد ایک اور کا ہوگا آغاز، واہ سنو ابھی کہ مجھ میں شاعری باقی ہے بہت، واہ، سنو بہت اچھا، کہ بہت کیا ابھی مجھ میں تلفظ بھی شاعری کافی باقی۔ امپروو ہو گیا ہے، ماشاءاللہ، تلفظ بھی کیا زبردست آ رہا ہے، واہ، جی جی، بہت بہت اچھی شکریہ۔ سر، خاص طور پہ غزل جو آپ کہہ رہے ہیں نا، ہاں کانوں میں بہت گھل مل بھلا رہی ہے، لگ رہا بہت پیارا لگ رہا ہے آپ کا سنانا۔ جی جی، تلفظ بہت کے لیے شکریہ۔ بہت ہے۔ بہت دوبارہ مبارک پڑھیے وہ آپ شعر، کو۔ دوبارہ پڑھیے، ایک غزل کے بعد ایک اور کا ہوگا آغاز، واہ، سنو بہت کہ اچھا، ابھی مجھ میں شاعری باقی ہے بہت۔ بہت، واہ، اور بہت۔ یہ ایک ذاتی شعر کی کم سے کم یہ کہہ سکتا ہوں پر اعتمادی کے ساتھ، کم سے کم یہ کہہ کہہ سکتا ہوں سکتا ہوں پر اعتمادی کے ساتھ، ساتھ، مجھ میں کم مجھ میں خود اعتمادی کی کمی ہے بہت، بہت، واہ، ہاں 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 ہاں، کم سے بہت کم یہ اچھا۔ کہہ سکتا ہوں پر اعتمادی کے ساتھ، مجھ میں خود اعتمادی کی کمی ہے بہت۔ واہ، اس نے بات جو کی سخت ہے، کڑوی ہے بہت، بہت، مگر یہ بھی سچ ہے، اس میں سچائی ہے بہت۔ واہ۔ ناظرین، گزشتہ 35 سال سے میں غیر اردو طبقے کے لوگوں کو اردو پڑھا رہا ہوں اور مسلسل پڑھا رہا ہوں۔ گزشتہ چند دنوں سے کچھ مخلص دوست میرے فن کی اور میرے علم کی پذیرائی کر رہے ہیں، مجھے اعزازات سے نواز رہے ہیں۔ انہی اعزازات کی چند تصویریں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ دعا کیجئے کہ یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے۔ ناظرین، امید ہے آج کا ویڈیو بھی آپ کو پسند آیا ہوگا۔ آپ اپنے مشوروں سے نوازیے کہ آپ کو کیا اچھا لگ رہا ہے اور کیا اچھا نہیں لگ رہا ہے، تاکہ میں اپنے ویڈیو کو بہتر سے بہتر بنا سکوں۔ شکریہ۔